صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ذی الحج کا مہینہ رواں دواں ہے۔ آج ذی الحج کی 28 تاریخ ہے اور ذی الحج کی 26 یا 27 تاریخ کو خلیفہ دوم اسلام کی شان اور مراد رسول اور عدل و انصاف کے پیکر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کی مسجد میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی مسجد کے محراب میں اللہ کے نبی کے مصلی کے اوپر فجر کی نماز کے اندر زخمی کر دیا گیا اور 3-4 دن زخمی رہنے کے بعد یکم محرم الحرام کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ اسلام کو جتنا بڑا نقصان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوا، شاید قیامت تک اتنا بڑا نقصان اسلام کو کبھی نہیں پہنچا۔ لیکن کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی یہ تھی، وہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے نبی کی شہر میں موت عطا فرما۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے تھے یہ دعا سن کر کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران اور دعا کر رہا ہے کہ مجھے مدینے کے اندر موت بھی ملے اور شہادت کی موت ملے، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کو قبول کیا اور آپ نے نبی کے مصلی کے اوپر آپ کو شہادت عطا فرمائی۔ اور جب آپ زخمی ہوتے ہیں تو آپ فی الفور دریافت فرماتے ہیں کہ مجھے زخمی کرنے والا شخص کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ایرانی تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے خون بہانے کے اندر کوئی مسلمان ملوث نہیں۔ تو یہ اتنی بڑی سازش کی گئی اسلام کے ساتھ کہ اگر یہ دشمن بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں نا جادو وہ سر چڑھ کر بولے، دشمن بھی لکھتے ہیں کہ اگر عمر کو 6 ماہ عمر اور مل جاتی تو شاید اس زمین پر ایک کافر بھی نہ رہتا۔ اس قدر اسلام کو اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اندر غلبہ عطا فرمایا۔
اور اتنا آپ نے انصاف کیا، اتنی عظیم شخصیت تھے. آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل وعمر بن خطاب، کہ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما ان دو مردوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے، ابو جہل اور عمر بن خطاب. تو چونکہ ان دونوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پسند تھے، تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی. خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے ان کی اسلام لانے کے اندر کئی روایات ہیں. ایک روایت خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے. فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گھر سے باہر آیا کہ میں آپ کو چھیڑوں، تنگ کروں، لیکن ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام سیدھے حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے اور آپ نے نماز شروع کر دی. میں بھی پاس بیٹھ گیا اور آپ نے نماز کے اندر سورہ الحاقہ کی تلاوت شروع کی. فرماتے ہیں کہ جو تلاوت ہوتی گئی اور میں اس تلاوت کی وجہ سے محظوظ ہوتا گیا، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ واقعی یہ جو عرب کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، تو یہ شاعرانہ کلام ہے. تو اتنے میں نبی علیہ السلام نے اس سورت کی یہ آیات تلاوت کی، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ابھی میرے دل میں یہ بات آئی ہے اور ان کو پتہ چل گیا ہے. کہتے ہیں پھر میں نے کہا دیکھیں نا، ان کو یہ پتہ چل گیا تو یہ واقعی عرب جو کہتے ہیں یہ کاہن ہے، تو یہ کاہن ہے، ان کو پتہ چل گیا. تو ساتھ ہی دوسری آیت فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے اور تم بہت تھوڑے ہو جو نصیحت پکڑتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، نازل کی ہوئی آیات ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل کے اندر اسلام پوری طرح گھر کر چکا تھا اور میں نے پھر نبی علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہوں. تو یوں نبی علیہ السلام کی دعا پوری ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. اور جب اسلام لائے تو ان سے پہلے 39 حضرات اسلام قبول کر چکے تھے اور 40واں نمبر ان کا تھا. آپ سے متصل پہلے جو اسلام لائے تھے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے. تو ان کے اسلام لانے کا بھی واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل نے نبی علیہ السلام کی بڑی گستاخی کی، یہاں تک کہ آپ کو زخمی کیا. تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے واپس آ رہے تھے شکار کھیل کر، تو دو باندیاں باتیں کر رہی تھیں، کہنے لگی کہ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ جو مٹک کر چل رہا ہے تو یہ ایسا نہ چلتا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ان سے کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے زخمی کیا ہے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں آئے، تو نبی علیہ السلام کے پاس آئے. اس وقت نبی علیہ السلام بیت اللہ کے اندر نماز میں مشغول تھے اور عین اس وقت سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا ہوا تھا. آپ نے آ کر کہا ہے میرے بھتیجے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا. دوسری تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو حضرت حمزہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بدلے سے مجھے کوئی خوشی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر آپ کس بات پہ خوش ہوں گے, آپ کی خوشی کس پہ ہوگی؟ فرمایا کہ مجھے خوشی تب ہوگی آپ کلمہ پڑھیں گے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر تأمل کے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گئے. تو ایک شعر تو آ گیا. اب نبی علیہ السلام ایک اور شعر مانگ رہے ہیں کہ ایک اور شعر آ جائے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے. اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر اسلام لائے نا تو پھر اس کے بعد ہم سر اٹھا کر جیتے تھے. اور پہلے نبی علیہ السلام دار ارقم کے اندر نماز پڑھاتے تھے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسجد حرام میں نماز پڑھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر دل میرا بھی چاہتا ہے, لیکن تیری قوم کے لوگ جو ہیں ہمیں مسجد کے اندر نماز ادا نہیں کرنے دیتے. فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں, دیکھ لیتے ہیں کون روکنے والا ہے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ اکرام چلے. ایک طرف جو ہے دستہ, اس کے آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک طرف جو دستہ ہے نبی علیہ السلام کی حفاظت میں, اس کے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ اندازہ لگائیں کہ جب نبی علیہ السلام اس پروٹوکول کے ساتھ آ رہے تھے اور دو شیر آگے قیادت کر رہے تھے تو کس کی جرت ہو سکتی تھی کہ وہ روک سکتا؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یتیم کرے, جس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بیوہ کر دے تو آ جائے, پھر ہمیں روک لے. تو اس دن سے پھر کفار کو یہ جرت نہ ہو سکی کہ وہ صحابہ اکرام کو مسجد الحرام کے اندر نماز پڑھنے سے, نبی علیہ السلام کو مسجد الحرام کے اندر آنے سے روک سکتے. تو یوں اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت عطا فرمائی. اگر یوں کہہ لیں کہ باقی لوگوں کو اسلام لانے سے عزت ملی, لیکن حضرت عمر کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت حاصل ہو, تو یہ بات بے جانا ہوگا. اور پھر باقی تمام صحابہ یہ نبی علیہ السلام کے مرید ہیں, سب آئے اور آپ نے انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عجیب نرالی شان ہے کہ وہ مراد رسول ہیں. نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہے ان کو, اور پھر جب یہ آئے تو اللہ نے اسلام کو قوت عطا فرما دی. اب مسلمان تکڑے ہو گئے, اسلام غالب ہو رہا. اور پھر آپ نے جب حکومت سنبھالی, حکومت بھی بڑی نرالے انداز میں کی. آپ کا کوئی محل نہیں تھا, آپ خزانے سے کوئی بہت زیادہ مال نہیں لیتے تھے, بلکہ سال میں صرف 2 جوڑے کپڑے لیتے تھے بیت المال سے, اور آپ کے کپڑوں کے اوپر 17 پیبند لگے ہوتے تھے. آپ نے بیت المال سے اپنا بینک بیلنس نہیں بنایا, بلکہ آپ کا ایک بیٹا جب مصر سے تجارت کر کے آتا ہے, بڑا پیسہ لے کر آیا, فرمایا کہ بیٹا اتنا پیسہ تو نہیں ہو سکتا, آپ کو کہاں سے ملا؟ اس نے عرض کی کہ وہ جو مصر کے گورنر ہیں انہوں نے مجھے دیا.
فرمایا کہ بیٹا یہ تیرا نہیں ہو سکتا، وہ سارا مال لے کر بیت المال کے اندر جمع کرو۔ آپ نے بیٹے کے پاس وہ مال نہیں رہنے دیا، فرمایا نہیں بیٹا، جو تیرا حق بنتا وہی تجھے ملے گا، یہ تجھے اس نے اس لیے دیا کہ تو خلیفہ کا بیٹا ہے، تو اس لیے یہ تیرا حق نہیں بنتا، یہ مسلمانوں کا حق ہے، یہ بیت المال کے اندر جائے گا۔ اور اسی وجہ سے جب زمین کے اندر زلزلہ آتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر دورہ مارتے ہیں، فرماتے ہیں کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا، رک جا، تو وہ زلزلہ جو ہے رک جاتا ہے۔ کوئی یہ کر سکتا ہے؟ یہ شان صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یہ ان کا تقوی اور عدل تھا کہ جس کی وجہ سے زمین بھی ان کا حکم مانتی تھی۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی حضرت فلاں جگہ سے لاوا نکل آیا ہے، آگ نکل آئی ہے اور بڑی خطرناک آگ ہے، تو اپنا پیوند والا کرتا دیا، فرمایا کہ اس آگ کے آگے رکھو، اور جب وہ لے گئے رکھا تو وہ آگ جو ہے وہ ختم ہو گئی، وہ لاوا ختم ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کس قدر شان اور مرتبہ عطا فرمایا۔ مصر کا گورنر خط لکھتا ہے کہ حضرت یہ ہمارے ہاں نیل کی ایک عادت ہے کہ ہر سال ایک دوشیزہ کو دلہن بنا کر اس دریا کے اندر ڈالتے ہیں تو تب یہ روانی حاصل کرتا ہے، اگر نہ ڈالیں تو یہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکا لے کر دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ رکا جو ہے یہ دریائے نیل کے اندر ڈال دو، اور اس رکا کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، بند ہو جا، خشک ہو جا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو۔ تو کہتے ہیں اس دن سے لے کر آج تک دریائے نیل کی روانی اسی طرح جاری و ساری ہے، اس کے بہاؤ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا کہ جن کا حکم دریا بھی مانتا ہے، اور جن کے دور حکومت کے اندر صحابہ کرام نے دریا کو عبور کیا اور ایران کو فتح کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریا کے اندر گھوڑے ڈال دیے تھے، اور دریا نے جو ہے ان کو راستہ دیا۔ تو یہ، اور اسی طرح ہوا پہ بھی آپ کا جو ہے حکم چلتا تھا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑ رہے ہیں اور دشمن جو ہے وہ پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا، تو مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، اور یہ بات صحابہ کرام جو سامنے بیٹھے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ساریہ کہاں ہیں اور یہ جنگ کہاں لڑی جا رہی ہے۔ تو حضرت ساریہ کو یہ آواز پہنچ گئی اور انہوں نے پہاڑ کے پیچھے دیکھا تو واقعی دشمن آ رہا تھا، اس کو ناکام کیا۔ اور جب یہ واپس آئے صحابہ کرام نے ان سے دریافت کی کہ یہ آواز آپ نے حضرت عمر کی سنی تھی؟ فرمایا ہاں میں نے سنی تھی، ہمارے پیچھے دشمن آ رہا تھا، تو آپ کی آواز سے پھر میں نے دشمن کا پیچھا کیا اور بھاگ گیا۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ جن کی بات زمین بھی مانتی ہے، آگ بھی مانتی ہے، ہوا بھی مانتی ہے اور دریا بھی مانتا ہے، یہ کیا چیز تھی؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقویٰ تھا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف تھا، اور نبی علیہ السلام نے جو تربیت کی تھی یہ اصل میں نبی علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ حضرت حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت، حضرت عمر کا عدل، حضرت عثمان کی حیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت، یہ سارا نتیجہ جو ہے یہ نبی علیہ السلام کی تربیت کا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان پر محنت کی تھی، اور یہ ایسے ہیرے نبی علیہ السلام نے تیار کیے تھے کہ جنہوں نے زمین کے اوپر، دنیا کے اندر انقلاب برپا کیا تھا۔ ان کی مثال آج تک کہیں نہیں ملتی۔ بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، لیکن ان جیسی شخصیات نہیں ملتی۔ کہتے ہیں نا کہ ایک شخصیت کے بعد ہزاروں سال کے بعد دوسری شخصیت پیدا ہوتی ہے، لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو ایک ہی مرتبہ پیدا ہوتی ہیں، ان کا ثانی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے، ان جیسا دوبارہ کوئی پیدا قیامت تک نہیں ہوا۔ یہ بے مثال لوگ تھے، اور ہمیں ان کی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم اپنے اسلاف کو آئیڈیل بنائیں گے تو پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ دشمن بھی ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ نہرو جو تھا ہندوستان کا وزیر اعظم، اس نے اپنی کابینہ کے وزراء کو کہا تھا کہ تم ابو بکر و عمر کی طرح بن جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں، کامیابی ہمارے پاؤں چھوئے گی۔ تو جب ایک غیر مسلم کا یہ یقین ہے تو مسلمان کا یقین کیوں نہیں ہوتا؟ مسلمان ملک کے اندر ان کی مخالفت کی جانا اور ان کو گالیاں دینا، یہ بہت افسوس والی بات ہے۔ ان لوگوں کو بے لگام چھوڑ دینا یہ بہت غلط کام ہے۔ ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ دل و جان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی